پاکستان کے کالم نویسوں کی اکثریت اس بات سے قوم کی غدار ہے کہ انہوں نے وحشیوں اور درندوں کو مہذب، کھوٹے کو کھرا، کالے کو سفید اور ذلت ماہوں کو عزت مآب ثابت کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ اصل بات شروع ہو، ذرا جاوید چودھری کے حالیہ کالم کا یہ اقتباس ملاحظہ کیجیے۔ میرا نام ہے عاطف ایوب اور آپ دیکھ رہے ہیں شعور فردا۔ لکھتے ہیں، آپ کو شام کا وہ بچہ یاد ہوگا، والد اسے کمر پر باندھ کر سمندر میں تیر رہا تھا۔ وہ تیر تیر کر تھک گیا، ہمت ہار گیا اور سمندر میں ڈوب گیا۔ بچہ اس کی کمر سے نکلا، وہ بھی ڈوبا اور مر گیا۔ سمندر نے بعد ازاں بچے کی لاش ساحل پر پھینک دی۔ کسی فوٹوگرافر نے بچے کی لاش کی تصویر بنائی۔ یہ تصویر مغربی میڈیا میں شائع ہوئی اور مہذب دنیا میں کہرام مچ گیا۔ عالمی ضمیر بیدار ہوا اور دنیا شام کے مہاجرین کے لیے اپنے دروازے کھولنے پر مجبور ہو گئی۔ یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، جاپان اور عرب ملکوں نے 11 لاکھ شامی مہاجرین کو پناہ دی اور اس پناہ پر ان ملکوں کے اربوں روپے خرچ ہوئے۔ یہ ستمبر 2015 کا واقعہ تھا۔ مجھے آج بھی جب یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میں سوچتا ہوں، بچے کی اس لاش میں ایسی کیا چیز تھی جس نے مہذب دنیا کو اپنے دروازے شامی مہاجرین کے لیے کھولنے پر مجبور کر دیا۔ میں سوچتا ہوں تو صرف ایک چیز سامنے آتی ہے اور وہ چیز ہے انسانی جان کی حرمت۔ دنیا کا ہر وہ ملک جس میں انسانی جان کی قدر اور قیمت ہوتی ہے، وہ ملک مہذب بھی کہلا سکتا ہے اور ترقی یافتہ بھی، جبکہ جن ملکوں میں انسان اور ان کی جانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ ملک کبھی ترقی کرتے ہیں اور نہ ہی تہذیب اور شائستگی کے معیار پر پورے اترتے ہیں۔ یہ ملک بیچارے کبھی ملک بھی نہیں بن پاتے اور ہمارے زوال کی سب سے بڑی وجہ انسانی جان کی بے قدری ہے۔ ہمارے سامنے خواہ 1000 لوگ مر جائیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ اس اقتباس کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ جاوید چودھری مغربی دنیا کو مہذب سمجھتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ مہذب قومیں ہی ترقی یافتہ بنتی ہیں۔ مغرب چونکہ مہذب ہے اس لیے ترقی یافتہ بھی ہے، ہم چونکہ مہذب نہیں ہیں اس لیے ترقی یافتہ بھی نہیں ہیں۔ اپنی تاریخ کے سب سے بڑے شاعر مولانا روم نے فرمایا ہے کہ اصل تہذیب احترام آدمیت ہے۔ مغربی اقوام کی تاریخ میں احترام آدمیت کا کیا مقام ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ایرک فرام مغرب کے ممتاز ماہر نفسیات ہیں۔ ان کی تصنیف دی اناٹومی آف ہیومن ڈسٹرکٹیونیس کو کلاسک کا درجہ حاصل ہے۔ اس کتاب میں ایرک فرام نے مغربی اقوام کی جنگ پسندی پر ایک نگاہ ڈالی ہے۔ اس کے بقول مغرب کی مہذب اقوام نے گزشتہ 500 سالہ برسوں میں 2659 جنگیں لڑی ہیں۔ ان جنگوں کی تفصیل یہ ہے: 1480 عیسوی سے 1499 تک انہوں نے 9 جنگیں لڑیں۔ 1500 عیسوی سے 1599 تک 87 جنگیں لڑی گئیں۔ 1600 عیسوی سے 1699 تک 239 جنگیں لڑی گئیں۔ 1700 عیسوی سے 1799 تک 781 جنگیں لڑی گئیں۔ 1800 عیسوی سے 1899 تک 651 جنگیں لڑی گئیں۔ 1900 عیسوی سے 1940 تک 892 جنگیں لڑی گئیں۔ جاوید چودھری کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مغربی اقوام نے یہ جنگیں آپس میں لڑیں۔ ان جنگوں میں 2 عالمی جنگیں بھی شامل ہیں۔ ان جنگوں میں صرف 10 کروڑ انسان مارے گئے۔ اصول ہے کہ جنگ میں 1 آدمی مرتا ہے تو 3 زخمی ہوتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ 2 عالمی جنگوں میں 30 کروڑ انسان زخمی بھی ہوئے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ گزشتہ 500 سال میں مغربی اقوام نے کتنے ٹن تہذیب پیدا کی ہے اور کتنے ٹن احترام آدمیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ مغرب کے ایک اور ممتاز دانشور ہیں، ان کا نام مائیکل مان ہے۔ انہوں نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف دی ڈارک سائیڈ آف ڈیموکریسی میں بتایا ہے کہ مغرب کے سفید فام مہذب لوگوں نے امریکاز پر قبضے کے لیے صرف 10 کروڑ ریڈ انڈینز کو قتل کیا۔ امریکہ سفید فاموں کو جہیز میں نہیں ملا، یہ 10 کروڑ انسانوں کو قتل کر کے حاصل کیا گیا ملک ہے۔ مغرب کے مہذب لوگوں نے آسٹریلیا پر قبضے کے لیے آسٹریلیا کے اصل باشندوں یعنی ایب اوریجنلز پر وہ قیامتیں ڈھائیں کہ ان کی نسل ہی تقریباً نابود ہو گئی۔ مغرب کے مہذب لوگوں نے آسٹریلیا میں 45 لاکھ ایب اوریجنلز کو قتل کیا۔ ڈاکٹر حق الحقی کی تصنیف کے مطابق مغرب کے مہذب لوگوں نے
افریقہ کے 4 کروڑ سیاہ فاموں اور 1 کروڑ مسلم سیاہ فاموں کو قتل کیا۔ اعداد و شمار کے مطابق امریکہ نے کوریا کی جنگ میں 30 لاکھ اور ویتنام کی جنگ میں 10 لاکھ انسانوں کو قتل کیا۔ مغرب کے اپنے ذرائع ابلاغ کے مطابق امریکہ نے گزشتہ 14 ماہ میں عراق، افغانستان اور پاکستان سمیت مختلف اسلامی ممالک میں صرف 16 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا ہے۔ صدام حسین کے عراق میں امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں کی اقتصادی پابندیوں سے 10 لاکھ افراد غذا اور دواؤں کی قلت سے ہلاک ہوئے۔ ان میں 5 لاکھ معصوم بچے بھی شامل تھے۔ بی بی سی کے ایک صحافی نے امریکہ کی سابق وزیر خارجہ میڈلن البرائٹ سے پوچھا کہ آپ 10 لاکھ عام افراد کی ہلاکت پر کیا کہتی ہیں؟ جاوید چودھری کی مہذب مغربی خاتون نے فرمایا، "It is acceptable and worth it"، یعنی 10 لاکھ معصوم اور مظلوم لوگوں کی ہلاکت قابل قبول بات بھی ہے اور اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ یہ مغربی اقوام کی تہذیب کی چند عسکری جھلکیاں ہیں۔ جاوید چودھری اور ان جیسے تہذیب پرست مغربی اقوام کی اقتصادی دہشت گردی کی بھی چند جھلکیاں ملاحظہ کریں۔ عطسہ پٹنائک بھارت کی ممتاز محقق ہیں۔ ان کی تحقیق کے مطابق انگریز برصغیر میں 45,000 ارب ڈالر لوٹ کر لے گئے۔ یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ اس سے پورے برصغیر کی معاشی تقدیر بدلی جا سکتی تھی، مگر مہذب انگریز برصغیر کی ایک ایک چیز لوٹ کر گئے۔ برطانیہ کے ممتاز مورخ ولیم ڈیل ریمپل نے اپنی تصنیف دی انارکی میں لکھا ہے کہ جب انگریز برصغیر میں آئے تو برصغیر پوری دنیا کی کل پیداوار کا 25% پیدا کر رہا تھا، اور جب جاوید چودھری کے مہذب انگریز برصغیر کو چھوڑ کر بھاگے تو برصغیر پوری دنیا کی مجموعی پیداوار کا صرف 4.5% پیدا کر رہا تھا۔ اعداد و شمار کے مطابق مغرب کے پیدا کیے ہوئے مالیاتی اداروں نے اس وقت دنیا کے غریب اقوام کو 4,000 ارب ڈالر کا مقروض بنایا ہوا ہے۔ غریب اور کمزور اقوام کا قرض اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ اسے ادا کرنے کے قابل ہی نہیں رہے۔ پاکستان اس کی بہترین مثال ہے۔ 2019 میں پاکستان کا قومی بجٹ 6,000 ارب روپے تھا۔ اس بجٹ میں سے 3,000 ارب روپے صرف مغربی اقوام کے قرضوں کی مد میں ادا کیے گئے۔ ہم پر قرض نہ ہوتا تو یہ 3,000 ارب روپے قوم کی تعلیم، صحت، صاف پانی کی فراہمی، ٹرانسپورٹ اور سڑکوں کی تعمیر پر خرچ ہوتے۔ ابھی قرضوں کی ادائیگی ہمارا 50% بجٹ کھا رہی ہے۔ حالات یہی رہے تو اندیشہ ہے کہ آنے والے برسوں میں قرضوں کی ادائیگی ہمارا 60 اور 70% بجٹ کھا جایا کرے گی۔ آپ نے دیکھا اقتصادی دائرے میں مغرب کی مہذب اقوام کتنی تہذیب اور کتنے احترام آدمیت کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ افراد، گروہ اور قومیں اپنے ساتھ تو اچھا ہی سلوک کرتی ہیں، چنانچہ ان کی تہذیب کی اصل حقیقت دوسروں کے ساتھ سلوک سے ظاہر ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے مغرب کے مہذب لوگ تہذیب کے اس معیار پر بھی پورا نہیں اترتے۔ مغرب کے نوبل انعام یافتہ ادیب کپلنگ نے پورے ایشیا کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایشیا آدھا شیطان ہے اور آدھا بچہ ہے۔ ایشیا آدھا شیطان اس لیے ہے کہ عیسائی نہیں ہے، آدھا بچہ اس لیے ہے کہ اس کے پاس عقل نہیں ہے، وہ عقل کے بجائے عشق میں الجھا ہوا ہے، طبیعیات کے بجائے ماں باپ طبیعیات میں غرق ہے۔ دوسرے کے ساتھ مہذب مغرب کے تعلق کی ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 1095 میں عیسائیت کے رہنما پوپ اربن دوئم نے ایک چرچ میں کھڑے ہو کر اسلام کو ایک شیطانی مذہب قرار دیا اور کہا کہ خدا نے یہ بات میرے قلب میں القاء کی ہے کہ ہم شیطانی مذہب اور اس کے ماننے والوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ پوپ نے یورپ کی تمام اقوام کو دعوت دی کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہوں، اور 1099 میں تمام یورپی طاقتیں ایک صلیبی جھنڈے کے نیچے جمع ہوئیں اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ان صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا جو کم و بیش 200 سال تک جاری رہیں۔ اس کے برعکس غیر مہذب مسلمانوں نے کبھی کسی دوسرے کے مذہب کو برا نہیں کہا۔ مسلمانوں نے 1000 سال تک ہندوستان پر حکومت کی اور ہندوازم کو ہاتھ نہ لگایا۔ مسلمانوں نے 800 سال تک اسپین کے وسیع علاقے پر حکومت کی اور ان کی ریاست میں عیسائی اور یہودی خوب پھلے پھولے، مگر جیسے ہی اسپین مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر عیسائیوں کے ہاتھ میں گیا، مہذب اہل مغرب نے مسلمانوں کے سامنے 3 امکانات رکھ دیے۔ ایک یہ کہ عیسائی بن جاؤ، دوسرا یہ کہ اسپین سے بھاگ جاؤ، تیسرا یہ کہ قتل ہو جاؤ۔ بدقسمتی سے عیسائیوں نے تینوں امکانات ہی کو بروئے کار لا کر دکھایا۔ انہوں نے مسلمانوں کو زبردستی عیسائی بھی بنایا، عیسائی نہ بننے والوں کو قتل بھی کیا اور کچھ کو اسپین سے نکال باہر کیا۔ آپ نے دیکھا جاوید چودھری کے اہل مغرب کتنے مہذب ہیں۔ تہذیب کا ایک پیمانہ یہ ہے کہ فرد، گروہ یا قوم کمزوروں کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہے۔
مغرب نے کمزوروں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، اس کی کچھ مثالیں پیش کی جا چکی ہیں۔ چند مثالیں اور عرض ہیں۔ مسئلہ مشرقی تیمور اور جنوبی سوڈان کے عیسائیوں کا ہو تو مسئلہ 2-3 سال میں حل ہو جاتا ہے، لیکن مسئلہ کمزور فلسطینیوں اور کشمیریوں کا ہو تو 72 سال میں بھی حل نہیں ہوتا۔ خیر، مہذب مغرب کمزور مسلمانوں کی مدد کو نہیں آتا تو سمجھ میں آتا ہے، مگر کورونا کی وبا کے دوران مہذب مغرب تو اپنے بوڑھوں کی مدد کو بھی نہیں آیا۔ خود مغرب کے ذرائع ابلاغ کے مطابق امریکہ، یورپ، بالخصوص اٹلی اور برطانیہ میں حکومتوں نے بوڑھوں کو مرنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا اور ہزاروں بوڑھے اولڈ ہاؤسز اور کیئر ہومز میں بے یار و مددگار مر گئے۔ یہ ہے جدید مغرب کی اصل تہذیب۔ بوڑھے ناکارہ ہیں، انہیں مرنے دو، جوان کام آ سکتے ہیں، انہیں بچا لو۔ یہ ہے جاوید چودھری کی مہذب اور ترقی یافتہ دنیا۔ تہذیب کا ایک معیار یہ ہے کہ تہذیب اپنے مصالیوں، اپنے آئیڈیلز کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہے۔ ان آئیڈیلز کے ساتھ جو آفاقی ہوتے ہیں، مغرب کا ایک آئیڈیل آزادی ہے، مگر مغرب اپنے سوا کسی کو آزاد نہیں دیکھنا چاہتا۔ مغرب کا ایک آئیڈیل جمہوریت ہے۔ جمہوریت کی کہانی یہ ہے کہ مسلم دنیا میں سیکولر اور لیبرل جماعت انتخابات میں کامیابی حاصل کر لے تو مغرب اسے سینے سے لگاتا ہے، لیکن اگر کسی ملک میں کوئی اسلامی جماعت کامیاب ہو جائے تو مغرب یا تو انتخابات کے عمل کو مکمل ہی نہیں ہونے دیتا، انتخابات مکمل ہو جائیں اور اسلامی جماعت اقتدار میں آ جائے تو مغرب اس جماعت کی حکومت کو فوج سے گروا دیتا ہے۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو مغرب اپنے آئیڈیلز پر خود تھوک دیتا ہے۔ جاوید چودھری کا خیال ہے کہ تہذیب اور مادی ترقی میں ایک تعلق ہے، جہاں مغرب کے ممتاز مورخ ٹوائن بی سے رجوع کرتے ہیں۔ ٹوائن بی نے صاف لکھا ہے کہ اخلاقی زوال اور تکنیکی ترقی میں ایک ربط باہمی پایا جاتا ہے، یعنی جب کوئی قوم اخلاقی اعتبار سے قوی ہوتی ہے تو وہ تکنیکی طور پر ترقی نہیں کرتی، لیکن جب کوئی قوم تکنیکی اعتبار سے ترقی کرتی ہے تو اس کی اخلاقی حالت اچھی نہیں ہوتی۔ جہاں تک مسلمانوں کے زوال کا تعلق ہے تو جاوید چودھری کے لیے اقبال کا صرف ایک شعر کافی ہے۔ اقبال نے کہا ہے، سبب کچھ اور ہے تو جسے خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔